إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں الحمدللہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ کل رمضان شروع ہوا تھا اور آج الحمدللہ رمضان المبارک کے 3 ہفتے مکمل ہو گئے۔ 3 ہفتے مکمل ہو گئے نا، آج 22واں روزہ ہے۔ اسی طرح باقی کا ہفتہ جو چوتھا ہے انشاءاللہ وہ بھی آرام سے مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بھی بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے روزے قبول فرمائے، کیونکہ روزے کے جو آداب ہیں وہ ہم پورے نہیں کر پاتے۔ روزے کے آداب جتنے ہیں وہ ہم سے پورے نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی، باتیں کرتے کرتے کسی کی غیبت کر دی، باتیں کرتے کرتے کسی کو برا بھلا بول دیا، باتیں کرتے کرتے کوئی نہ کوئی ناجائز کلمہ کہہ دیا۔ اگر یہ ساری باتیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارے روزے کا حال کیا ہوگا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری عبادت کو قبول فرمائے، کمیاں کوتاہیاں ہمیں معاف کرے۔ اور جس طرح یہ 3 ہفتے گزر گئے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلا، اسی طرح انسان کی زندگی گزر جائے گی اور پتہ نہیں چلے گا۔ ابھی ہمارے یہاں ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں۔ جوان آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں، مرتے تو بوڑھے ہیں، 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، 90 سال، اس کے تو جانے کا وقت ہو گیا، میں تو جوان ہوں۔ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج زندگی بڑی تیز جا رہی ہے، گاڑیاں، ٹریفک اور ہر طرح کی ٹریفک میں حادثے ہو رہے ہیں۔ پہلے سنتے تھے کہ بسوں کا حادثہ ہو گیا، ٹرکوں کا حادثہ ہو گیا، کچھ اس قسم کے حادثات ہوتے تھے۔ اب تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ٹرینوں کے حادثے ہو جاتے ہیں۔ ٹرین حالانکہ لوہے کی پٹری پر چل رہی ہوتی ہے، اسے ادھر ادھر نہیں جانا، لیکن حادثے واقع ہو رہے ہیں، اور پلینوں کے حادثے ہو رہے ہیں، ہوائی جہازوں کے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اپنے انتظامات ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم جب گھر سے نکلیں تو واپس گھر آ پائیں گے یا نہیں۔ کسی کو یقین ہے؟ کسی کو کوئی یقین نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی نماز پڑھو تو اس انداز سے پڑھو کہ گویا یہ میری آخری نماز ہے، مجھے دوبارہ کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کے ساتھ دل لگا کر، جسے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ لو لگا کر۔ اگر نماز کے دوران بھی ہم اپنی حرکتوں پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی کوئی اپنی مونچھوں کو بل دے رہا ہے، کوئی اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، کچھ لوگوں کو مختلف قسم کی عادتیں ہوتی ہیں۔ نماز میں کھڑے ہوں پورے ادب کے ساتھ، آپ کہاں کھڑے ہیں یہ تصور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے
ساتھ والے آفس میں آپ کا باس رہتا ہے. آپ یہاں اپنے آفس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کرسی ٹیبل لگا ہوا ہے, بڑے مزے سے ہیں, اور اگر آفس سے باس کا میسج آ جائے کہ میرے پاس آؤ, تو معلوم ہے نا کیسے تیار ہو کے ٹائی والے اپنی ٹائی سیٹ کر رہے ہیں, ادھر ادھر اپنے کپڑا دیکھ کے بڑا تیار ہو کے وہاں جاتے ہیں. اور جب تک باس کے سامنے کھڑے ہوں گے, کبھی کسی نے کان میں انگلی ڈالی ہے؟ نہ کان میں, نہ ناک میں, نہ داڑھی پر, نہ مونچھوں پر, نہ کپڑوں پر, بالکل با ادب کھڑے ہیں. میرے بھائی, یہ تو دنیا کا باس ہے جس کی کوئی قیمت نہیں. اللہ کے سامنے اس کی ایک مکھی کے پر برابر قیمت نہیں. اس کے لیے ہم اتنا اہتمام کریں, اتنے جم کے اور اتنے ادب کے ساتھ کھڑے رہیں. اور جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے, اس پوری دنیا جہان کو بنانے والا اور اس پوری دنیا جہان کو چلانے والا ہے, اس کے سامنے کھڑے ہوں تو مونچھوں کو بل دے رہے ہیں, داڑھی سیدھی کر رہا ہے, کوئی کپڑے سیدھے کر رہا ہے. اگر پورے خشوع خضوع کے ساتھ آخری نماز سمجھتے ہوئے ہم اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العزت یقیناً اسے قبول بھی کرے گا. اللہ رب العزت ہماری نمازیں بھی قبول فرمائے. دعا پہ آمین کیا لینا چاہیے؟ میں نے کہا کہ اللہ ہماری نمازیں قبول فرمائے, آمین. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر کسی کو مر جانا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء گزرے ہیں. 1,24,000 یعنی 1.25 লাখ انبیاء آئے, اور انبیاء جن میں سے 313 رسول تھے. انبیاء سے رسول کا درجہ تھوڑا بڑا ہے, اور 313 رسولوں میں سے 5 رسول وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اولو العزم من الرسل قرار دیا کہ وہ عظیمت والے, انتہائی اعلیٰ مرتبہ والے رسول ہیں. ان میں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام, پھر موسیٰ علیہ السلام, اور چوتھے عیسیٰ علیہ السلام, اور 5 میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 1,24,000 کے قریب انبیاء آئے. کیا دنیا میں کوئی نبی باقی ہے؟ سب گئے نا. اللہ رب العزت نے ہمارے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا, اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, اے میرے نبی تم بھی فوت ہو جاؤ گے, اور تم سے پہلے جتنے نبی ہیں وہ سارے فوت ہو گئے. وما محمد اللہ رسول, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے, یہ بات آپ مانتے ہیں یا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں؟ مانتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حد تک پریشان ہو گئے کہ ان کا اگر یہ کہا جائے کہ ان کا دماغ جو ہے وہ کچھ پھر گیا. اللہ تعالیٰ گستاخی معاف کرے. آدمی جب مکمل ہوش و حواس میں ہو تو ساری باتیں صحیح کرتا ہے, لیکن غم میں آ کے اس حد تک ان کی حالت ہو گئی کہ وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے. اگر کسی نے کہا کہ ہمارے نبی فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا, میں اسے قتل کر دوں گا. یہ ان کا موت سے انکار نہیں, غم کے نتیجہ میں, غم کی شدت میں آ کر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اور وہ عمر فاروق تھے. آپ جانتے ہیں کہ عمر فاروق کا مقام کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے, تیرا کیا معاملہ ہے, تیری بھی کیا بات ہے. تو جس گلی سے آ رہا ہو, اگر اس گلی میں سامنے شیطان بھی آ جائے تو وہ تمہیں دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ شیطان جو ہمیں دکھتا بھی نہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی شیطان نظر نہیں آتا تھا, لیکن اللہ نے اتنا روب دیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گلی میں شیطان آ رہا ہے, اس گلی میں تم آ جاؤ, وہ بھاگ جائے گا. اتنے عظیم انسان
اب ان کے سامنے کون اٹھے گا اور کہے گا کہ عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی نہیں بول رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تورات لینے کے لیے، اسی طرح ہمارے نبی بھی گئے ہیں، آ جائیں گے. بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور عمر کھڑے رضی اللہ عنہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کو قتل کر دوں. اب کسی دوسرے صحابی میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق کو جا کے روک کے منع کرے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ خود ایک عظیم انسان تھے، پہلے خلیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت اسلامیہ کے پہلے قائد حضرت ابو بکر صدیق. وہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر جنوں نہیں بیٹھ رہے. ایک مرتبہ دو مرتبہ کہا بیٹھ جاؤ، مطلب یہ تھا کہ میں بات کرتا ہوں، دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ جاؤ. نہیں بیٹھے، ستون کے ساتھ کھڑے ہیں تو کھڑے. بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کتنے رسول دنیا میں آئے اور چلے گئے. آفا اماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی اور ساتھ ہی ایک وہ جملہ کہا جو قیامت تک سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے لائق ہے. فرمایا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد بات، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، خدا مانتا تھا، وہ سمجھے کہ اس کا خدا آج مر گیا ہے. ظاہر ہے کہ خدا تو کوئی مانتا نہیں تھا، اور جو خدا نہیں ہے اس کو موت ہے، چاہے کوئی بھی ہے. کل نفس، انسان ہو، حیوان ہو، پرند ہو، چرند ہو، سمندر میں بہتے ہوئے کیڑے مکوڑے مچھلیاں کچھ بھی ہو، فضا میں تیرتے ہوئے جتنے بھی پروانے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو مرنا ہی مرنا. فرمایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھتا تھا، آپ کی پوجا کرتا تھا، وہ سمجھے کہ اس کا خدا آج مر گیا ہے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے وہ یقین رکھے کہ اس کا رب زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا. اللہ کو تو موت نہیں ہے نا، فرمایا کہ وہ کبھی نہیں مرے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بعد میں اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دماغ میں کیا آیا، میں یہ انکار کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں. اور جب ابو بکر نے آ کر رضی اللہ عنہ، جب ابو بکر نے آ کر یہ آیت پڑھی اور یہ کلمات کہے تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی. پہلے میں یہ آیت پڑھتا تھا لیکن میرے ذہن میں اس کا معنی مفہوم نہیں تھا. مجھے لگا کہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور پھر میری ٹانگوں میں یہ طاقت نہ رہی کہ میں ستون کے ساتھ کھڑا رہوں، بلکہ آہستہ آہستہ ستون کے ساتھ بیٹھ گئے. جب پورے انبیاء میں سے، تمام رسولوں میں سے، اولو العزم من الرسل میں سے سب سے پیارے، سب سے بڑے، سب سے افضل اور تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو کوئی اور رہے گا؟ کوئی بھی نہیں رہے گا. اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے کہ یہ اللہ کے پیارے تھے، سارے نبی ہی اللہ کے پیارے تھے، اور ان سب سے پیارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب دوسرا پہلو دیکھ لیں، دنیا میں بڑی بڑی طاقت والے، بڑی بڑی دولت والے لوگ آئے. قارون کے بارے میں آپ کو یقیناً علم ہوگا، قرآن کریم میں اس کا واقعہ موجود ہے کہ وہ اتنا مالدار تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی ایک جماعت اٹھاتی تھی. آج کل تو میرا خیال ہے موبائل میں ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر لیں تو چھوٹے سے موبائل میں ڈال کے آدمی جیب میں لیے پھرتے ہیں. اس وقت ایسا نہیں تھا.
سکے تھے اور ان سکوں کو رکھنے کے لیے خزانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ہر خزانہ یا ہر الماری اس کی چابی ہے. اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت یعنی ایک گروہ, کتنے لوگ اور کتنے بعض روایت میں آتا ہے کہ کتنے اونٹ ہیں جو اس کی چابیاں اٹھاتے ہیں. اتنا مالدار, لیکن کیا وہ دنیا میں باقی ہے؟ اس کا مال کسی کام آیا؟ نہیں کام آیا. وہ بھی دنیا سے گیا. مال نے اسے دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کی. یہاں حکومتیں ہیں آپ کے سامنے. کچھ لوگ یہاں پرانے رہنے والے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ یہاں ملک فہد تھے, ان سے پہلے ملک خالد تھے, ان سے پہلے ملک سعود تھے, ان سے پہلے ملک عبدالعزیز جو ان سب کے والد بزرگوار ہیں. یہ سارے ملک, پھر ملک عبداللہ آئے. ملک عبداللہ تک 5-7 نام تو آپ کو یاد ہے نا. سعودی عرب کا بادشاہ ہو, دولت کا کوئی شمار نہ ہو, طاقت قوت اور اقتدار کی حد نہ ہو, اور وہ کیا دنیا میں رہے؟ وہ بھی دنیا میں نہیں رہے, وہ بھی چلے گئے. کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا, ہر کسی کو جانا ہی جانا ہے. ایک انسان دنیا میں اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا بیٹھا, سمجھا کہ میرے مقابلے میں اب دنیا میں کوئی نہیں, حتیٰ کہ اس نے اپنے آپ کو رب کہلانا شروع کر دیا. فرعون جو ہے, فرعون کے بارے میں معروف ہے, قرآن کریم میں الفاظ موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا. یہ بھی ایک عجیب سا واقعہ ہے کہ ہر نبی کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی رہا. آدم علیہ السلام تھے تو اس کے مقابلے میں کون تھا؟ شیطان. جنت سے نکلوایا. آدم اور حوا دونوں جنت میں تھے, شیطان نے ورگلایا, بہکایا, اور جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا وہ کھلایا اور جنت سے نکلوا دیا. اور آدم علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء آتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت ان کے مقابلے میں فرعون تھا. فرعون اتنا اپنے آپ کو بڑا اور اتنا جابر اور کیا کہا جائے اقتدار کا مالک سمجھتا تھا. اس نے لوگوں کو اکٹھے کیا. فحاشرہ فنادا, لوگوں کو اکٹھے کیا, اعلان کروا دیا. اور پھر اعلان کیا کیا؟ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا اعلی رب ہوں. انسان ہو کر اتنا گھمنڈ, انسان ہو کر اتنا غرور, اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا. انا ربکم الاعلی. ربکم الاعلی میں جو کلمات ہیں نا اعلیٰ کے, اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اسے یا اس کے دماغ میں کہیں یہ بات ضرور تھی کہ اللہ اور ہے, ورنہ اعلیٰ کا مطلب کیا نا کوئی نہیں تھا. صرف کافی تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. ایسا نہیں کیا اس نے, بلکہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. اور اعلیٰ رب کا انجام پھر کیا ہوا؟ جو آدمی اپنے آپ کو رب کہلائے اس سے بڑا دنیا میں اور کون ہوگا؟ طاقت اس کے پاس, قوت اس کے پاس, حکومت اس کے پاس, لوگ قوم اس کی تابع, اور اپنے آپ کو اتنا اونچا بٹھا لیا, خود ہی کہا کہ میں تمہارا رب ہوں. اور پھر اس رب کا انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کو لے کر دریا سے پار نکل جاؤ. واقعہ تو قرآن کریم میں ہے نا, یقیناً آپ پڑھتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھا کریں. آپ کی ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے, اردو موجود, انگلش موجود, بنگلہ موجود, حتیٰ کہ پشتو, ملباری, تامل, دنیا بھر کی زبانوں میں ترجمہ یہاں کی گورنمنٹ نے الحمدللہ شائع کر رکھا ہے اور فری بانٹ رہے. نہیں تو آپ اپنی مرضی کا اپنے ملک سے ترجمہ لے سکتے ہیں. ترجمہ ضرور پڑھا کریں تاکہ پتہ چلے کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے. ساری عمر قرآن پڑھتے رہیں اور ایک آیت کا ترجمہ بھی نہ آئے تو یہ بھی تو زیادتی ہے نا. بیٹا ملک سے باہر ہو اور وہ وہاں جا کے کچھ عربی یا انگلش سیکھ لے. ماں باپ کو نہ عربی آتی ہے نہ انگلش آتی ہے, بیٹے نے انگلش میں خط لکھ کے بھیج دیا. اب کیا خیال ہے کہ
والدین اس خط کو دیکھیں گے کہ یہ ہمارے بیٹے کا خط ہے اور بس اسے دیکھ کے ہی کافی سمجھ لیں گے یا کچھ کریں گے اسے پڑھنے کے لیے؟ اگر وہ انگلش سیکھیں گے نہیں تو کم از کم انگلش جاننے والے آدمی تک تو ضرور جائیں گے یا نہیں، تاکہ وہ انہیں پڑھ کے سنائے۔ اللہ رب العزت کا پیغام آیا ہے اور ہم اتنے لاپرواہ ہیں اس کے بارے میں کہ بیٹے کا خط تو پڑھانے کے لیے آپ جگہ جگہ گھومتے پھر رہے ہیں کہ کوئی بیٹے کا خط پڑھ کے دے دے، لیکن جب باری آتی ہے اللہ کے خط کی، اللہ کے پیغام کی، قرآن کریم کی، تو اسے اتنا لاپرواہی سے لیا جائے کہ ساری عمر بس دیکھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں۔ اس میں کہا کیا گیا ہے، اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، کن کاموں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، کن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ کی جائے۔ یہ لاپرواہی اچھی نہیں، ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم پڑھیں اور ترجمہ بھی پڑھیں۔ اس فرعون کا، اس کے تکبر کا، اس طاغیہ، اس سرکش انسان کا انجام پھر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی قوم کو لے لو اور دریا کے پاس چلے جاؤ۔ دریا کے پاس پہنچے، آگے دریا ہے، زور شور چل رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کیسے پار کریں گے، انسان ہی تو تھے نا موسیٰ علیہ السلام بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے ان کے پاس ڈنڈا ہوا کرتا تھا، آسا۔ آسا موسیٰ جو ہے وہ بڑا معروف ہے۔ فرمایا کہ اپنے اس ڈنڈے کو دریا پہ اس طرح مارو، ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا ادھر پانی رک جائے گا، تمہارے لیے راستے بن جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، راستے بن گئے اور آرام سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم جو ہے وہ اس راستے سے پار چلی گئی۔ کبھی کبھی بعض کوئز میں ایک سوال آتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جس جگہ نے صرف ایک مرتبہ سورج دیکھا؟ اب یہ جگہ جہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزر کے گئے ہیں پانی کے نیچے رہتی ہے ہمیشہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پار گزارنے کے لیے پانی ادھر کا ادھر رہ گیا، ادھر کا ادھر رک گیا، درمیان میں سے خشک راستہ بن گیا، تو سورج دیکھا نا اس نے، اور جب دوبارہ چلنے لگا تو پھر کبھی بھی سورج نہ دیکھ پائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ انتظام کیا کہ انہیں پار کرنے کے لیے چلتے پانی کو روک لیا۔ اللہ کے سامنے تو کوئی چیز انکار نہیں کر سکتی نا، اللہ کے کسی حکم کا کوئی بھی مخلوق انکار نہیں کرتی سوائے ہمارے۔ یہ بات سمجھ میں، ذہن میں رکھیں، کوئی مخلوق انسان کو چھوڑ کر، جن کو چھوڑ کر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، ورنہ نہ پانی، نہ آگ، نہ ہوا، نہ جانور، کوئی بھی اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتا۔ پانی کا کام تھا چلنا، دریا بہہ رہا ہے، ڈنڈا کیا ہے؟ ڈنڈا موسیٰ علیہ السلام نے مارا، پانی رک گیا، کیونکہ اسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے لیے راستہ بناؤ۔ آگ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے، واقعات لمبے ہیں لیکن میں مختصر اشارے کیے جاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو توحید بیان کرنے کی وجہ سے ان کے قوم یا ان کے جو مقابلے میں نمرود تھا، اس نے سزا کے طور پر کہا کہ بہت بڑی آگ جلاؤ اور ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دو۔ آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام جلانا ہے، لیکن اس وقت جو چیز یا جو انسان تمہارے اندر پھینکا گیا ہے یہ جلانے کے لائق نہیں، بلکہ وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نہیں بلکہ گلزار بن گئی، باغ کی طرح مزیدار جگہ بن گئی۔ پانی ڈبوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نہیں ڈبویا۔ آگ جلاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس نے نہیں جلایا۔ چھری کاٹتی ہے، کسی کے گلے پہ چھری رکھ کے بکری، بھیڑ، گائے کوئی بھی ہے چلائی جائے تو کاٹتی ہے یا نہیں؟ اور انسان کا بچہ اگر 5-7 سال کا ہو تو اس کا گلا کتنا سخت ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلائی، چھری نہیں کاٹ رہی۔ چھری کا کام کاٹنا، لیکن جب اللہ حکم نہ دے تو نہیں کاٹے۔ غرض یہ کہ پانی نے راستہ دیا، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، اور فرعون اور اس کی پوری قوم جب اس دریا کے وسط میں آ گئی
تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ تم اب اپنا کام کرو، تم اب اپنا کام کرو۔ چلو، پوری کی پوری قوم کو غرق کر دیا، کسی کا نام و نشان تک نہیں بچا سوائے اس ایک بڑے بدبخت انسان کے جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ اس کی لاش آج بھی موجود ہے۔ آپ نے میرے خیال فوٹو تو دیکھے ہوں گے نا، فرعون کی لاش مصر میں میوزیم میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے نہ کوئی دنیا میں مالدار چھوڑا، نہ دنیا میں کوئی طاقت والا چھوڑا، نہ دنیا میں کوئی حکومت والا چھوڑا، نہ دنیا میں کوئی پیارا چھوڑا، نہ دنیا میں کوئی دشمن چھوڑا۔ اللہ رب العزت کا جو نظام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی قبر کو بھی یاد رکھیں، اپنے حشر کو بھی یاد رکھیں، اور جب بھی کبھی کوئی غلط کام کرنے کی نیت کریں تو فوری طور پر اللہ کو یاد کر کے اس غلط کام سے رک جائیں۔ کیونکہ پتہ نہیں کہ اگلا سورج ہمیں دیکھنے کو ملے گا یا نہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے تو پھر آدمی گناہ کم کرتا ہے۔ انسان ہے، گناہ تو ہو جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر موت یاد رہے تو گناہ کم ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبرستان میں جانے سے منع کیا تھا، فزوروہا، لیکن اب قبرستان چلے جایا کرو، فانہا تذکر الموت، یہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ یعنی قبرستان میں جاؤ گے پتہ چلے گا کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کی قبریں ہیں، یہ جب پڑے ہیں قبروں میں تو کل ہماری باری آ جائے گی۔ انسان کو جب موت یاد ہو تو وہ اپنی زندگی گناہوں سے بچا کے نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے روزے قبول فرمائے، باقی جو رہتے ہیں وہ بھی صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت پوری امت اسلامیہ میں جہاں کہیں بھی کوئی پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ اس وقت امت اسلامیہ بعض پریشانیوں میں امت کے طور پر موجود ہے، مبتلا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کو امن و امان عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق علینا الا البلاغ۔